اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے یوٹیوب گھرانے کے معزز بہن بھائیوں، آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، آباد رہیں، اور آپ لوگوں سے میری یہی درخواست ہے جو میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ میرے چینل روشن راہے کو دیکھا کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آپ کے اس عمل سے ہمیں آئندہ مزید کام کرنے کے لیے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ تو آج بھی میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا کر لائی ہوں، رونے والا ستون۔ تو آپ اس کو دیکھیے گا اور اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونے والا ستون۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا، اسی سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہاں ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ یہ روایات حدیث کے مختلف ذوق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیہیں ہیں۔ راویوں کا مقصود یہ ہے کہ درد فراق سے بلبلا کر اور بے قرار ہو کر ستون زہر و قطع رونے لگا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ جوش گریہ سے پھٹ جائے، اور اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام مصلیوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ستون کی گریہ و زاری کو سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا کہ جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ یہ پہلے اللہ کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی یہ بھی وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اس باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بہشت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے اللہ سے دعا کر دوں تاکہ جنت میں اللہ کے اولیاء تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ اللہ کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا۔ پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو
اس ستون نے دارالفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دارالبقا کی حیات کو اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ستون کو اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر میں ستون کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔